محمد بن سیرین نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے برتن میں سے کتا پی لے تو اس کی طہارت یعنی پاک ہونا یہ ہے کہ اسے 7 دفعہ دھوئے، پہلی دفعہ مٹی کے ساتھ دھوئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 651۔ حمام بن منبہ نے کہا، یہ احادیث ہیں جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنائی۔ پھر انہوں نے کچھ احادیث بیان کی، ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کے برتن میں سے کتا پی لے تو اس کی پاکیزگی یہ ہے کہ اسے 7 دفعہ دھوئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 652۔ عبید اللہ بن معاذ نے ہمیں اپنے والد سے حدیث بیان کی، کہا ہمیں میرے والد نے انہیں شعبہ نے ابو طیاح سے روایت کرتے ہوئے حدیث سنائی، اور انہوں نے مطرف بن عبداللہ سے سنا۔ ابن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کو قتل کرنے کا حکم دیا، پھر فرمایا ان کا کتوں سے کیا واسطہ ہے؟ پھر لوگوں سے ضروریات کی تفصیل سن کر شکار اور بکریوں کی حفاظت کرنے والے کتے رکھنے کی اجازت دی اور فرمایا جب کتا برتن میں سے پی لے تو اسے 7 مرتبہ دھوؤ اور 8ویں بار، زیادہ روایات میں ہے کہ 1 بار مٹی سے صاف کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 653۔ خالد بن حارث، یحییٰ بن سعید اور محمد بن جعفر سب نے شعبہ سے اسی سند سے اس سابقہ حدیث کے مانند حدیث بیان کی۔ البتہ یحییٰ بن سعید کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ آپ نے بکریوں کی حفاظت، شکار اور کھیتی کی رکھوالی کے لیے کتا رکھنے کی اجازت دی۔ یحییٰ کی سوا زرع یعنی کھیتی کا ذکر کسی روایت میں نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 654۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 655۔ ابن سیرین نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا تم سے کوئی ہرگز ساکن پانی میں پیشاب نہ کرے پھر اس میں سے نہائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 656۔ حمام بن منبہ نے کہا یہ احادیث ہیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی۔ انہوں نے کچھ احادیث سنائی، ان میں سے ایک یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہوئے پانی میں جو چل نہ رہا ہو پیشاب نہ کرو کہ پھر تم اس میں نہاؤ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 657۔ بکیر بن اشد سے روایت ہے کہ ہشام بن زہرہ کے آزاد کردہ غلام ابو صائب نے انہیں حدیث سنائی کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل جنابت نہ کرے۔ ابو صائب نے کہا اے ابو ہریرہ وہ کیا کرے؟ انہوں نے جواب دیا وہ اس میں سے پانی لے لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 658۔ ثابت نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک بدوی نے مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا، بعض لوگ اٹھ کر اس کی طرف لپکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اسے پیشاب کے درمیان میں مت روکو۔ جب وہ فارغ ہو گیا تو آپ نے پانی کا ڈول منگوایا اور اسے اس پر بہا دیا، پانی کے ساتھ وہ پیشاب زمین کے اندر چلا گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 659۔ یحییٰ بن سعید نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ بیان کر رہے تھے کہ ایک بدوی مسجد کے کونے میں کھڑا ہو گیا اور وہاں پیشاب کرنے لگا، لوگ اس پر چلائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو۔ جب وہ فارغ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک بڑا ڈول لانے کا حکم دیا اور وہ ڈول اس پیشاب پر بہا دیا گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 660۔ اسحاق بن ابی طلحہ نے روایت کی، کہا مجھ سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، وہ اسحاق کے چچا تھے، کہا ہم مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اس دوران میں ایک بدوی آیا اور اس نے کھڑے ہو کر مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے کہا کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے درمیان میں مت روکو، اسے چھوڑ دو۔
صحابہ کرام نے اسے چھوڑ دیا حتیٰ کہ اس نے پیشاب کر لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور فرمایا، یہ مساجد اس طرح پیشاب یا کسی اور گندگی کے لیے نہیں ہے، یہ تو بس اللہ تعالیٰ کے ذکر، نماز اور تلاوت قرآن کے لیے ہیں، یا جو بھی الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر آپ نے لوگوں میں سے ایک کو حکم دیا، وہ پانی کا ڈول لایا اور اسے اس پر بہا دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 661۔